الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار صدق اللہ العظیم۔ انتہائی معزز ناظرین، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 39، 40 اور 41 کا ابھی ہم نے تلاوت کی ہے۔ ابھی ہم اس کا ترجمہ سیکھیں گے، تو آئیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب۔ زکریا علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے کہ وہ اللہ سے دعا کر رہے تھے، اولاد مانگ رہے تھے۔ ذریۃ طیبہ وہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے رب مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ تو یوں دعائیں کر رہے تھے، التجائیں کر رہے تھے۔ فرمایا کہ ملائکہ نے اس کو آواز دی کہ وہ مصلی وہو قائم یصلی فی المحراب، اسی محراب کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے۔ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ اللہ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری سناتا ہے۔ مصدقا بکلمۃ من اللہ، جو اللہ کے حکم کی تصدیق کرنے والا ہوگا۔ وسیدا، سردار ہوگا۔ وحصورا، خواہشات سے پاک ہوگا۔ ونبیا من الصالحین، اور صالحین انبیاء میں سے ہوگا، انبیاء میں سے بزرگ انبیاء میں سے ہوگا۔ قال رب انا یکون لی غلام، تو کہنے لگے اے میرے رب مجھے کہاں سے ہوگی اولاد، بیٹا کہاں سے ہوگا۔ وقد بلغنی الکبر، مجھ کو بڑھاپا آ چکا ہے۔ وامرأتی عاقر، اور میری عورت بانجھ ہے۔ قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، فرمایا یوں ہی اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ قال رب اجعل لی آیہ، فرمایا کہ اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے۔ قال آیتک الا تکلم الناس، فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تو لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا 3 ایام، 3 دن، الا رمزا، مگر اشارے سے۔ واذکر ربک کثیرا، اپنے رب کو کثرت سے یاد کر۔ وسبح بالعشی والابکار، اور تسبیح کر شام اور صبح۔ یہ ابھی ہم نے اس کا ترجمہ سیکھا ہے، تو آج ہم اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ تو فرمایا فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، جناب زکریا علیہ السلام نے جب حضرت مریم کے اس محراب کے اندر، اس خاص کمرے کے اندر بے موسم پھل دیکھے تو اپنی طرف متوجہ ہوئے کہ میری تو موسم نہیں ہے، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں۔ انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، ہڈیاں میری کمزور ہو چکی ہیں، سر سفیدی کے شعلے مار رہا ہے، میں کمزور ہو چکا ہوں۔ لیکن وہ قادر مطلق جو بند کمرے کے اندر، جس کی چھت بھی ڈالی ہوئی ہے اور جس کا کمرہ بھی بالکل بند ہے، اس بند کمرے کے اندر وہ رب جناب مریم کو بے موسم پھل عطا کر رہا ہے۔ گرمی کے موسم میں سردی کا پھل عطا کر رہا ہے، سردی کے موسم میں گرمی کا پھل عطا کر رہا ہے۔ تو وہ رب کائنات جو اس طرح قادر ہے، تو میرے بڑھاپے پر وہ کیوں نہیں قادر، مجھے بڑھاپے کے عالم میں اولاد دے سکتا ہے۔ تو درخواست کر دی، جو ایک تمنا تھی، ایک آرزو تھی، جو دل کے اندر ایک امنگ تھی، آج وہ بے موسمی چیزیں دیکھ کر زبان پر آ گئی۔ تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، فرمایا رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے رب مجھے اپنی طرف سے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ تو یوں دعائیں کر رہے تھے، التجائیں کر رہے تھے، تو رب کائنات کی رحمت جوش میں آئی۔ زکریا علیہ السلام کے سفید بالوں سے جب اللہ کے سامنے گر گراتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں میں اس کی مراد نہ پوری کروں، مجھے حیا آتا ہے۔ تو سفید بالوں سے اللہ کا لاڈلا نبی زکریا علیہ السلام دعا کر رہا ہے۔ اسی دعا کے عالم میں فرمایا فنادته الملائکہ وهو قائم
युसल्ली फिल महराब, कि उसी महराब के अंदर वो खड़े होकर दुआएं कर रहे थे, इल्तिजाएं कर रहे थे, हाथ उठाए हुए थे। तो रब्बे कायनात ने फरिश्तों को फरमाया, जाओ मेरा बूढ़ा ज़करिया, आज उसकी दिल की बात ज़ुबान पर आ गई है, तो आज वो ज़ुबान से बोल रहा है, जाओ वहीं खड़े खड़े उसको खुशखबरी सुना दो कि मेरी रहमत आज जोश में आ गई। तो फरिश्ते आए, उन्होंने आवाज़ दी, कहने लगे, अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया, ए ज़करिया, अल्लाह आपको यहया की खुशखबरी सुनाता है। यहाँ कुरान हकीम ने यहया का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया। दूसरे मकाम पर फरमाया कि इस्मुहु यहया लम नजअल लहू मिन क़ब्ल समिय्या, ए ज़करिया, हम आपको बेटा भी देंगे और बेटे का नाम भी हमने यहया रख दिया। और धरती पर इंसानियत के इतने बड़े समुंदर में आज तक हमने किसी का नाम यहया नहीं रखा, ये पहला नाम होगा इस धरती पर। तो अल्लाह खुशखबरी सुना रहे हैं, मुसद्दिक़म बिकलिमतिन मिनल्लाह। आगे यहया की कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी कुछ सिफ़ात बयान फरमा रहे हैं। फरमाया कि वो अल्लाह के कलमे की तस्दीक करने वाला होगा। इस कलमे से मुराद या तो रूहुल्लाह है, कलिमतुल्लाह है, जनाब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, या फिर अल्लाह के अहकाम हैं कि अल्लाह के हर हुक्म की वो दिलो जान से तस्दीक करने वाले होंगे। मुसय्यदन, और फरमाया कि वो सैयद होगा। सैयद का लफ्ज़ी माना होता है सरदार, वो सरदार होगा, उसके अंदर सरदारों वाली सिफ़ात होंगी। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये लफ्ज़ भी अहादीस मुबारक में इस्तेमाल फरमाया है। तो आज थोड़ी सैयद के लफ्ज़ पर बहस कर देते हैं। सैयद किसे कहते हैं? सैयद का लफ्ज़ी माना होता है सरदार। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद का मामला उनसे पूछ कर फरमाया कि तुम्हारे साथ क्या मामला किया जाए। उन्होंने कहा कि हमारा मामला जनाब साद बिन मुआज़ अंसारी के हवाले किया जाए, वो हमारे बारे में फ़ैसला करेंगे। तो साद बिन मुआज़ वो ज़ख्मी थे, जंग के अंदर शदीद ज़ख्मी थे। इन ज़ख्मों के बावजूद जनाब रसूलुल्लाह का हुक्म पहुँचा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर गधे पर एक अपनी सवारी पर सवार होकर आए, जहाँ उनका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक फ़ैसला करना था। तो वो फ़ैसले के लिए तशरीफ़ लाए। तो वो ज़ख्मी थे, अपनी सवारी पर बड़ी मुश्किल से बैठे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ूमू इला सय्यदिकुम, क़ूमू इला सय्यदिकुम, अपने सरदार की तरफ खड़े हो जाओ, अपने बड़े की तरफ खड़े हो जाओ, इनका इकराम करो। तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी सैयद फरमाया, सरदार। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक लाडले, अपने शहज़ादे, अपने लाडले दोहते जनाब हज़रत हसन बिन अली रज़ी अल्लाह अन्हुमा, उनको भी फरमाया सैयदन। फरमाया इन्न इब्नी हाज़ा सैयदुन, ये मेरा बेटा सरदार है। ये दो मुसलमानों की जमातों के दरमियान इंशाअल्लाह सुलह कराएगा। लअल्लाह युस्लिह के अल्फाज हैं कि ये दो मुसलमानों की जमातों के दरमियान सुलह कराएगा। तो उनके लिए भी सैयद का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया। और फरमाया एक हदीस पाक के अंदर, अना सैयदु वल्द आदम, मैं औलाद आदम का सरदार हूँ, औलाद आदम का सैयद हूँ, औलाद आदम का सरदार हूँ। तो अपने लिए भी सैयद का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया। तो सैयद कहते हैं सरदार को। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वला तक़ूलू लिल मुनाफ़िक़ सैयद, किसी मुनाफिक को सरदार न कहो, सैयद न कहो, किसी काफिर को सरदार न कहो, किसी काफिर को सैयद न कहो। तो गोया कि सैयद का माना होता है सरदार। सैयद वैसे आजकल की इस्तिलाह में जो बोला जाता है वो एक ख़ास कौम और एक ख़ास जो है ना नस्ब की तरफ उनकी निस्बत की जाती है। और जो कुरान और सुन्नत की रूह से हमें सैयद कौम मिलती है, जो अहादीस मुबारक के रूह से, इसी तरह तारीख़ी रिवायात से, वो सैयद चार सहाबा इकराम के औलाद में से हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अकील, हज़रत जाफ़र, हज़रत अब्बास, इनकी औलाद को सैयद कहा जाता है। तो ये एक कौम बन चुकी है। लेकिन उमूमी तौर पर यह सैयद का लफ्ज़ एक सरदार के लिए बोला जाता है। लिहाजा अपने सरदार को आप सैयद बोल सकते हैं, अपने किसी बुज़ुर्ग को आप सैयद जो सरदारी की हैसियत पर हो बोल सकते हैं। इसी तरह सैयदना, हमारे सरदार, ये लफ्ज़ बोला जा सकता है। ये मखसूस कौम के लिए बोलो तब भी ठीक है, किसी सरदार के लिए मखसूस करो तब भी ये सैयद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। कुरान हकीम अब कह रहा है यहया अलैहिस्सलाम की सिफत बयान करते हुए, सैयदन, वो सरदार होगा, वह हसूरन, उसकी तीसरी सिफत, वो हर ख्वाहिश से पाक होगा। इसका मतलब यह नहीं कि उनके अंदर ख्वाहिशात होंगी नहीं, ख्वाहिशात तो होंगी, लेकिन आखिरत का खौफ उन पर इतना गालिब होगा कि वो सब ख्वाहिशात को दबा देगा। उनका औरतों की तरफ मैलान भी नहीं होगा, बावजूद इसके कि कुदरत होगी, मर्दानगी होगी, ताकत होगी। इसके बावजूद उन पर खौफ खुदा इतना गालिब होगा कि वो हसूरन, वो इन ख्वाहिशात से पाक होगा। वह नबी मिनस्सालिहीन, अल्लाह के बरगुज़ीदा अंबिया में से होगा, नबी भी होगा। तो रब्बे कायनात ने कैसा इनाम दिया? फरमाया कि बेटा भी दूंगा
عمر والا ہوگا، ضمنی طور پر سمجھ آئی، نبی بھی ہوگا، سید بھی ہوگا، حصور بھی ہوگا، اللہ کے کلمات کی تصدیق کرنے والا بھی ہوگا۔ تو والدین کے لیے اولاد اگر نیک ثابت ہو تو کتنی خوشی ہوتی ہے، خوشی کی بات سمجھا دی۔ اور اگر اولاد کی ٹینشن ہو تو والدین کی زندگی وہ خراب ہو جاتی ہے، والدین ٹینشن میں زندگی گزارتے ہیں۔ تو رب کائنات نے کیسا احسان فرمایا، خوشخبری سنا دی۔ اگلی آیت میں فرمایا قال رب انا یکون لی غلام، زکریا علیہ السلام نے مانگا، اللہ نے عطا کر دیا، اللہ نے عطا کرنے میں کوئی دیر نہیں کی۔ اب زکریا علیہ السلام بول پڑے انا یکون لی غلام، مجھے بیٹا کہاں سے ہوگا، میری اولاد کہاں سے ہوگی، وقد بلغنی الکبر، میری تو ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، بوڑھا ہو چکا ہوں، بڑھاپے کے عالم میں وہ سارے قوا جواب دے چکے ہیں، ساری طاقتیں جواب دے چکی ہیں، تو کیسے ہوگا۔ وقد بلغنی الکبر، خود بوڑھا، اور وامرأتی عاقر، میری عورت بھی بانجھ ہے، عورت کے اندر بھی طاقت نہیں، میں خود بھی بے طاقتہ ہو چکا ہوں، خود بھی بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے اندر بھی وہ جوانی نہیں، میرے اندر بھی وہ جذبات نہیں، عورت بھی بوڑھی ہو چکی ہے، تو یہ کیسے اولاد ہوگا۔ گویا کہ ضمنی طور پر جو بات مجھے سمجھ آئی، اگر صحیح ہے اللہ کی طرف سے، اگر غلط ہے تو یہ شیطان کی طرف سے اور میری طرف سے اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے۔ تو ضمنی طور پر گویا کہ یہ خواہش کر رہے تھے کہ مجھے ہو سکتا ہے کہ اللہ جوانی دے دے، مجھے جوانی دے دے، اور جوانی کے عالم میں پھر اولاد دے۔ تو اللہ سے یہ درخواست کر دی انا یکون لی غلام، کیسے ہوگی میری اولاد، وقد بلغنی الکبر، بڑھاپا آ چکا ہے، وامرأتی عاقر، عورت بانجھ ہو چکی ہے، اس کو ماہواری نہیں آتی۔ قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء، فرمایا اللہ یوں ہی جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ بوڑھا تو ہو چکا ہے نا، اولاد بیوی تیری کمزور ہو چکی ہے، اولاد کی طاقت تو کہہ رہا ہے کہ میرے اندر نہیں، لیکن دینے والا تو بوڑھا نہیں ہوا، دینے والا تو اپنی طاقتوں کے ساتھ ہے، وہ تو قادر مطلق ہے، وہ تو جیسے چاہے کر سکتا ہے، ماں باپ کے بغیر پیدا کر سکتا ہے، باپ کے بغیر پیدا کر سکتا ہے، جوانی میں بھی نہ دے کر سکتا ہے، بڑھاپے میں دے کر سکتا ہے۔ جوانی میں کتنے نوجوان ہیں، ہٹے کٹے نوجوان ماشاءاللہ، لیکن نہیں دیا، 3 شادیاں 4 شادیاں کرنے کے باوجود نہیں دیا۔ اگر دینے پہ آئے تو بوڑھے زکریا کو دے دے۔ قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء، فرمایا یوں ہی اللہ کرے گا جیسے چاہتا ہے، اللہ اسی بڑھاپے میں تجھے اولاد دے گا۔ اچھا اللہ بڑھاپے میں تو دے رہا ہے۔ قال رب اجعل لی آیہ، جب گھر کے اندر حمل ہو تو پتہ چل جاتا ہے، ماہواری بند ہو جاتی ہے، عورت کے مخصوص ایام بند ہو جاتے ہیں، تو اب وہ تو بوڑھی ہو چکی ہے، اب تو ایام جو ہے نا آنے کی خواہش ہی نہیں ہے، ایام آنے کے دن بھی نہیں ہے۔ اب کیسے پتہ چلے گا کہ یا اللہ میرے گھر میں امید ہو چکی ہے، اب تو وہ ایام کی وجہ سے پتہ ہی نہیں چلنے والا۔ تو درخواست کر دی رب اجعل لی آیہ، اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے۔ انسان ہے نا، انسان کو جب خوشی ملتی ہے تو خوشی کے حصول کے لیے جلدی کوشش کرتا ہے، تو زکریا علیہ السلام بھی اللہ سے جلدی طلب کریں، رب اجعل لی آیہ، اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی بنا دے۔ قال آیتک الا تکلم الناس، فرمایا کہ ہاں نشانی دوں گا، جب تیرے گھر میں امید ہوگی تو تیری زبان کو سوائے ذکر اللہ کے بولنے کی طاقت نہیں دوں گا، تیری زبان بول نہیں سکے گی سوائے ذکر اللہ کے، 3 دن تک تو لوگوں سے گفتگو نہیں کر سکے گا، کوئی چیز مانگنا چاہے گا مانگ نہیں سکے گا، کوئی بات کرنا چاہے گا بات نہیں کر سکے گا، ہاں الا رمزا، اشارہ کر سکے گا۔ یہ نشانی ہے تیرے گھر میں، جب اولاد ہوگی تو تجھے یہ نشانی دوں گا، الا رمزا، تو اشارے سے لوگوں سے بات کرے گا، اشارے کے ساتھ لوگوں کے ساتھ گفتگو کرے گا، ویسے تیرے اندر طاقت نہیں ہوگی بولنے کی۔ تو زکریا علیہ السلام کو یہ نشانی مل گئی۔ یہ نشانی ملتے ہی ایک اہم مقصد مل گیا کہ اب اللہ تعالیٰ اتنی نعمت دے رہا ہے، اب تو صرف شکر ادا کرنا، لوگوں سے ہٹ جا، پرہیزگار، لوگوں سے پرہیز، پیچھے ہٹ جاؤ۔ اب لوگوں سے پیچھے ہٹا دیا، فرمایا لوگوں سے تو بات نہیں کر سکے گا، باقی ایک کام کرے گا، ذکر کرنا اللہ کا، اس ذکر کے لیے آپ کی زبان کھلی رہے گی۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اپنے رب کو یاد کر، کثیراً بہت زیادہ، وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، صبح و شام اس کی تسبیح اور تحمید کرتا رہے، صبح و شام اس کی تعریف کرتا رہے۔ اسی کام میں آپ کو مشغول دیکھنا چاہتا ہوں، اور مشغول کرنے کے لیے ہی آپ کی زبان بند کر دوں گا 3 دن، تو لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا، ہاں بات کرے گا تو رمزہ، اشارے سے بات کرے گا، وہ اشارے کرنے، ہاں بات کرے گا تو اشارے سے کلام کرے گا تو ذکر ہوگا، صبح و شام مزید اللہ کی تسبیح اور تحمید میں مشغول ہے، کیونکہ رب کائنات نے اتنے بڑے احسان فرمائے۔ تو ان آیات کے ضمن سے یہ بات ہمیں سمجھ آئی
کہ رب سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. انسان کو اپنی قدرت اور طاقت پر بھروسہ نہیں بلکہ اللہ کی ذات اور قدرت پر دیکھنا چاہیے کہ وہ کتنا بڑا قادر مطلق ہے. اگر ہم کمزور ہو چکے ہیں، وہ تو کمزور نہیں ہے نا، وہ تو سب کچھ دینے والا ہے. جب چاہے جتنا چاہے وہ عطا کر سکتا ہے. تو رب کائنات پر کامل بھروسہ ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے. وما توفیقنا الا باللہ.